السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے پارہ نمبر پہلا سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55، یعنی 5 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 ہے، وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، وعدنا وعدہ کیا ہم نے یا میعاد مقرر کی ہم نے، موسیٰ سے، 40 لیلتاً 40 راتوں کی یا 40 راتوں کا وعدہ، ثم پھر، اتخذتم پکڑا تم نے، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو یا بنا لیا تم نے معبود بچھڑے کو، وَأَنتُمْ اور من بعدہ اس کے بعد، وَأَنتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے۔ آیت نمبر 52 دیکھیں، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، متکلم کا صیغہ ہے، عنکم تم سے، من بعد ذالک من بعد بعد، ذالک اس کے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ آگے آیت نمبر 53 ہے، وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز یا معجزے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 1 اور لیسن نمبر 20 سورہ بقرہ، آیت نمبر 54 اور 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قول کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لی کا ترجمہ لیے ہی اپنی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم پکڑنے کی وجہ سے، باتخاذی پکڑنے کی وجہ سے، کم اپنے بچھڑے کو بنانے کی وجہ سے یا معبود پکڑنے کی وجہ سے، کم العجلہ بچھڑے کو، فتوبو تو تم توبہ کرو یا پس تم توبہ کرو، الی بارئکم بارئی پیدا کرنے والے کی، کم اپنے، الی طرف، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا اور تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے، فتاب علیکم پس اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری یا پھر اس نے رجوع کر لیا تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت ہی رحم والا ہے۔ آگے آیت نمبر 55 دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا
تیرے لیے۔ نؤمنہ کا ایمان لانا بھی ہے لیکن یہاں یقین کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ لن نؤمنہ ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکا تیرے لیے، ہرگز نہیں ہم تیرا یقین کریں گے، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نر اللہ اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلم کھلا یا ظاہری طور پر۔ فآخذتکم پس پکڑا تمہیں یا پکڑ لیا تمہیں صاعقۃ کڑک نے، فآخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آیت نمبر 51 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم نے پڑھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ جس وقت فرعون سے نجات پائی بنی اسرائیل نے تو اس کے بعد وہ صحرائے سینا میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر باقاعدہ طور پر ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی جیسے تورات۔ کتاب ان پر بعد میں نازل ہوئی، اس وقت تک کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام جو ان کو بتاتے، وحی کے ذریعے جو ان کو پتہ چلتا وہ ان کو بتاتے، اور یہ لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام وحی کی جو باتیں ان کو بتاتے یہ لوگ اس پہ عمل کرتے، یعنی حدیث پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تورات ان پہ بعد میں نازل ہوئی، اور اس تورات کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 40 دن رات کا وعدہ کیا، میعاد مقرر کی ان کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو قوم نے کیا کیا، بنی اسرائیل والوں نے پیچھے سے بچھڑے کو بنایا، ایک بچڑا، اور اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا، چونکہ یہ لوگ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، بچڑے کی محبت تھی، فرعونی جو ہے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے دیکھتے کہ ان کے بھی تھوڑا ذہن میں یہ باتیں بیٹھ چکی تھی، تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تو آگے جب انشاءاللہ اگلی صورتوں میں اس کا ذکر ہوگا تو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر تم نے بچڑے کو اس کے پیچھے معبود بنا لیا، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ سورہ لقمان میں آپ نے دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے جس سے ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اسی طرح آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنا کے جو اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تو یہ کیا تھا؟ شرک تھا، اور یہی بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 52 میں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر معاف کیا ہم نے تم سے اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بہت بڑا ظلم کیا، اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کیا، لیکن کس طرح مزید آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اس لیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آیت نمبر 53 بھی اس کے ساتھ ملائیں تو اس میں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، یا معجزے، معجزہ بھی حق و باطل میں فرق کرتا ہے، تو اس سے مراد واو، یہ جو درمیان میں واو ہے نا، الکتاب والفرقان، یہ واو عطفیہ بھی ہو سکتی ہے، تفسیریہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو عطفیہ پڑھیں گے تو پھر یہ کتاب بھی اور فرقان بھی، اور اگر ہم تفسیریہ پڑھیں گے تو یہ کتاب کی ہی جو ہے تفسیر ہوگا، یعنی کتاب کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ تو اگر ہم اس کو دوسری واو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزے جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، اور معجزہ واقعتاً حق و باطل میں فرق کرتا ہے، حق کو باطل سے الگ کر کے دکھاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوہ طور پر کیا ہوا، اذ آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی یعنی تورات دی، اور پھر معجزے ملے موسیٰ علیہ السلام کو، لعلکم تہتدون، تورات جو ان پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو، وہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ اے بنی اسرائیل تم ہدایت حاصل کرو اس سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور پھر جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ ان یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں شرک سے مراد ظلم ہی ہے، ظلم سے مراد شرک اور شرک سے مراد ظلم۔ تو یہ ظلم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا، تو بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا، اور یہ شرک کیا ہے، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس ظلم کرنے کی وجہ سے تم نے جو بچڑے کو معبود بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے ہی نفسوں کو آپس میں ایک دوسرے کو، یہ سزا تھی ان کی، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ یہ سزا تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، بنی اسرائیل والوں کو یہ حکم دے دیا گیا، اور مسلمانوں میں بھی آج ہماری شریعت میں بھی یہ سزا ہے مرتد ہونے والے کی، جو دین سے پھر جائے، دین اسلام سے پھر جائے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی اس کی سزا قتل ہی بتائی، وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے نفسوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، توبہ بھی کرو، اور توبہ کے ساتھ توبہ تب قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب ہوا کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچڑے کے مجاور بنے ہوئے تھے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ابتدا کی تھی، جنہوں نے لوگوں اس کی طرف مائل کیا تھا، وہ لوگ بیٹھ گئے زمین پر گوٹے مار کر، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، اور اللہ کی طرف سے ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی، اور وہ اس تاریکی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر جب اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی، تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی شرط تھی۔ تو ان کی توبہ اس طرح سے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جانوں کو، توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف، اور ساتھ کے کہا اپنے نفسوں کو ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یا اللہ نے رجوع کر لیا تمہارے اوپر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن الحمدللہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائی، اس قدر اللہ نے ہمارے حالوں پر رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے کہ اگر ایک مرتد ہونے والا، اس کی سزا تو یہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین کو بدل دے تو اس کی سزا کیا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ لیکن الحمدللہ شریعت محمدی میں تخفیف کر دی گئی، اتنی تخفیف، بنی اسرائیل کے لیے تو یہ حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن الحمدللہ ہماری شریعت میں یہ تخفیف ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح شادی شدہ زانی جو ہے، بنی اسرائیل میں بھی اس کی سزا قتل تھی، اور شریعت محمدی میں بھی اس کی سزا قتل ہے۔ اور
اگر وہ توبہ کر لے شریعت محمدی میں پھر بھی اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کو رجم بھی کیا جائے گا جب اس کا گناہ واضح ہو جائے گا، جب وہ اس بات کا اقرار کر لے گا، شادی شدہ زانی۔ لیکن مرتد اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی وسعت ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب کہا تم نے موسیٰ ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تیرا، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، ظاہری طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پکڑا تمہیں کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، زلزلے اور کڑک نے پکڑا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ 70 آدمی تھے جنہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ظاہری طور پر کھلم کھلا ہمیں نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 آدمیوں کو سلیکٹ کیا ان میں سے اور ان کو ساتھ لے کے چلے گئے کوہ طور پہ، لیکن اب اللہ کی طرف سے سزا ملی اور کیا ہوا؟ زلزلہ اور بجلی کی کڑک ان پر پڑے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، وہ بے ہوش ہو کر گرے اور مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ ان کو سزا ملی اور اس کڑک اور زلزلے کی وجہ سے وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے، اور ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا یہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔